آپ اللہ کے نام سے شروع کیجئے اور پڑھیے. تو پڑھنے کا جب حکم فرمایا دبوچا گیا, ایک مرتبہ دبوچا سینے سے لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا, میں امی ہوں, میں جانتا ہی نہیں. پھر علیہ السلام نے دبوچا ان کو, پھر پڑھیے. 3 دفعہ جب انہوں نے کہا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آیت ہے. پھر وہ جو تڑپ اور ان کی جو فرشتوں کی جو دبوچا گیا, جو مشکلات سامنے آئی, اللہ کے رسول پسینہ پسینہ ہو گئے, ڈر گئے, جان کا خطرہ محسوس کرنے لگے. فوراً آئے حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والی, آئے اور کہا کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو, زم دے دو, کہ میرے اوپر چادر ڈھانک دو, کیونکہ مجھے کپ کپی لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر ڈھانکی اور فرمایا کہ کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہو گیا؟ تو سارے احوال سنائے کہ میں ہلاک ہو جاتا ہوں. پھر حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی, آپ کو کون ہلاک کر سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ مہمان نواز ہیں, مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. آپ کو کون ہلاک کر سکتا ہے, آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ الفاظ ہمارے لیے سونے کی لکیر سے لکھنے والی. پوری زندگی اپنے آپ میں یہ سیٹ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ تو غریبوں کا مسیحا ہیں, آپ تو دکھ دردوں کا آپ اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں, آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میرے دوستو, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ ایک دوسرے کا درد اپنے سر پر اوڑھ لینے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا, آپ کو صحیح کریں. تو غرض یہ ہے کہ ہم متقی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جو لوگ تقوی اختیار کرے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لے, تو وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دے. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ پورے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اتباع اور میری فرمانبرداری کریں. جو بندہ میری فرمانبرداری سے روگردانی کر لے, پھر اس بندے سے میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ لوگ یہ بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے, اور جو نہیں پڑھتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے. خوب برائی کرتا ہے وہ بھی کھانا کھا لیتا ہے, اور جو صبح شام اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں تہجد, نماز, پانچ وقت سب کچھ نیک عمل کرتا ہے, وہ بھی کھانا کھاتا ہے. تو 2 طرح کی رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ایک ناراضگی والا, ایک رضا مندی. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں اور رضا والی اسے روزی دیتے ہیں. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, اللہ کے فرمانبردار نہیں ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ روزی تو دیتا ہے لیکن ناراضگی کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ چوہا, آپ کے گھر میں چوہا ہوتا, آپ اس کو زہر دیتے ہیں, کس میں دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پھنسا